مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں ایک ممکنہ فلیش پوائنٹ کے طور پر موجود ہے۔ 7 دہائیوں سے تنازع کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بنیادی حل طلب مسئلہ ہے جو کسی بھی وقت خطے میں ایٹمی تنازع کو بھڑکانے کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ بھارت خاص طور پر مودی حکومت کی تخریبی سرگرمیوں اور ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی وجہ سے خطے کے عوام وقتاً فوقتاً نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور غیر یقینی صورتحال سے بھی دوچار رہتے ہیں۔ بھارت کئی دہائیوں سے دیرینہ تنازع کشمیر کے پرامن حل کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات یہ ثابت کر چکے ہیں کہ بھارت کو علاقائی امن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کشمیریوں کو ان کے حق خودارادیت سے محروم کرنا محض قانونی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ عالمی نظام میں انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور عالمی برادری کو بارہا آگاہ کر چکا ہے کہ بھارت جنوبی ایشیا کا امن تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی فوج کی طرز پر بھارتی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کی مذمت کرتی ہیں، جبکہ بعض مبصرین تو مقبوضہ علاقے کے موجودہ صورتحال کو سوویت یونین کے قید خانوں کے جابرانہ دور سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش اور دونوں ملکوں کے درمیان قیام امن کے لیے ثالثی کی پیشکش دراصل پاکستان کے اصولی موقف کی ہی تائید ہے کہ تنازع کشمیر کو نظر انداز کرنا دنیا کے مفاد میں نہیں ہے اور اسے حل نہ کیا گیا تو جوہری تنازع کا خطرہ جنوبی ایشیا پر ہمیشہ ہی منڈلاتا رہے گا۔ عالمی برادری کو سمجھنا ہوگا کہ ہر طرح کے تباہ کن نتائج کو روکنے کے لیے تنازع کشمیر کو حل کرنا اب بہت ضروری ہو چکا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے جو فوری عالمی مداخلت کی متقاضی ہے۔ کشمیری اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کشمیریوں کی حالت زار پر دنیا کی بے حسی علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین نتائج کا باعث بھی بن سکتی ہے۔